ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. صدق الله مولانا العظيم. بابا زبرا دور بات پڑھی ہے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد و سلام کے بعد عزیزان محترم، فقیر نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے 26ویں پارے سورہ فتح کی آخری آیت مقدسہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کی سعادت و شرف حاصل کیا. 26واں پارہ سورہ فتح اور اس کی آخری آیت کا ابتدائی کچھ حصہ تلاوت کیا. طویل آیت ہے. دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی اس کے ضمن میں جو کچھ بھی بیان کیا جائے اللہ اپنے فضل سے مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کر اسے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم. عزیزان محترم، آج کا دن تاریخ اسلام کے اعتبار سے ایک بہت ہی یادگار دن ہے. آج کی تاریخ اسلام کے اعتبار سے بہت ہی یادگار تاریخ ہے. آج ہے 18 ذی الحج 1444 ہجری، یعنی 12 یا 11 دن کے بعد نیا سال شروع ہونے والا ہے. اسلامی سال شروع ہونے والا ہے. 1445 ہجری میں ہم پہنچ جائیں گے. یہ 18 ذی الحج آج سے یوں کہیے کہ 1400 سال قبل جس دن یہ تاریخ آئی، ایک ایسا واقعہ ہوا کہ جس سے اسلام کو اور امت مسلمہ کو بے اندازہ نقصان پہنچا، اور گویا کہ جسے فتنہ کہا جاتا ہے، اسلام میں سب سے پہلے فتنے کا دروازہ اس وقت کھلا جب اس تاریخ کو ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ وہ تاریخ آج تک یادگار بنی ہوئی ہے. یہ تاریخ منسوب ہے خلیفہ سوم، خلیفہ سادس، سیدنا امیر المومنین عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا یوم شہادت ہے 18 ذی الحج. آپ کی شہادت اسی تاریخ کو ہوئی. آپ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ، امت مسلمہ کے متفقہ تیسرے خلیفہ، اور صاحب فضل و کرامت تھے. نہایت عظیم انسان، اتنے عظیم انسان کہ ان کے فضل و کرامت کے باب میں اگر میں قرآن سے ابتدا کروں تو جو آیہ مقدسہ کا جزء میں نے تلاوت کیا، ارشاد باری تعالیٰ ہوا
جو آیت میں تلاوت کروں گا اس میں حضور کا نام ہے، اور جب قرآن کی آیت تلاوت ہو تو درود نہیں پڑھنا چاہیے، زبان سے نہیں پڑھنا چاہیے، زبان کو حرکت میں نہیں لانا چاہیے، بلکہ قرآن کا سننا واجب ہے۔ ہاں درود دل میں پڑھا جا سکتا ہے، لیکن زبان سے نہ درود پڑھا جائے گا نہ انگوٹھے چومے جائیں گے جب قرآن کی آیت تلاوت ہو، چاہے اس میں حضور علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی ہی کیوں نہ کیا جائے۔ البتہ جب ترجمہ کیا جائے گا تو اس ترجمے میں جب حضور کا نام آئے تو درود شریف بھی پڑھنا چاہیے، اور ادب سے محبت سے اگر کوئی انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگا لے تو یہ بھی محبت کی نشانی اور علامت ہے۔ اب سنیے ارشاد باری تعالیٰ، قرآن سنیں، 26واں پارہ سورہ فتح آخری آیت، ارشاد باری تعالیٰ ہوا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ یہ ہے اس آیت کا پہلا حصہ۔ اب ہم آپ کے سامنے ترجمہ پیش کرتے ہیں۔ ابھی تک آیت پڑھی تھی، میں نے کہا تھا نہ درود پڑھیں گے اور نہ انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگائیں گے۔ اگر اس کے باوجود بھی آپ نے درود پڑھا تو مسئلہ دینیہ میں نے بتا دیا، اب آپ کے اپنے گلے جو بھی آئے گا۔ ہم نے مسئلہ بتا دیا، یہ گناہ ہے، یہ منع ہے کہ جو قرآن کی آیت سنے اور پھر بھی کلام کرے۔ مسئلہ اسی لیے پہلے بتایا اور پھر تلاوت قرآن کی۔ اب میں ترجمہ سناتا ہوں۔ ترجمے میں اگر حضور کا نام آئے تو درود پڑھنا بھی جائز ہے، اور انگوٹھوں کو چومنا بھی جائز ہے، آنکھوں سے لگانا بھی جائز ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ گواہی دے رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ رسول مانے بھیجے ہوئے ہیں، یہ خود سے نہیں آئے ہیں بلکہ یہ اللہ کی جانب سے تشریف لائے۔ گویا ہر شخص کا آنا بھی اللہ کی طرف سے ہی ہے، ہم بھی اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، لیکن ہمارے آنے پر رب نے اپنے ذمہ کرم پر ہمارا آنا بیان نہیں فرمایا، یعنی جو آیا اپنی ذمہ داری پر آیا، مگر جب رسول آئے، جب حضور آئے تو اللہ نے ان کے آنے پر اپنا ذمہ کرم بیان فرمایا۔ گویا کہ یہ آئے ضرور ہیں مگر ہمارے بھیجنے سے آئے ہیں، ہمارے کہنے سے آئے ہیں، ہمارے بھیجے جانے سے یہ تشریف لائے ہیں۔ اس لیے ان کی صفت رسالت ہے، اور رسول کہتے ہیں جسے ارسلہ کیا گیا ہو، جسے بھیجا گیا ہو۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر فرمایا والذین معہ، جو ان کے ساتھی ہیں، جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، ان کی طبیعتوں میں کافروں کے مقابلے میں بڑی شدت ہے۔ جو ان کے ساتھی ہیں وہ کافروں پر بڑے شدید ہیں۔ رحماء بینہم، لیکن آپس میں نہایت رحم دل ہے، آپس میں نہایت نرم دل ہے۔ تراہم رکعا سجدا، تو انہیں دیکھو گے تو اس حالت میں دیکھو گے، کبھی وہ رکوع میں نظر آئیں گے، کبھی سجدے میں نظر آئیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بھی بیان ہوئی کہ یہ رسول ہیں، یہ رسول ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کی شان بھی بیان فرمائی کہ جو حضور علیہ السلام کے ساتھ ہیں ان کی صفت یہ ہے کہ وہ کافروں پر بہت شدید ہیں اور آپس میں نہایت رحم دل ہیں، اور تنہائیوں کا یہ عالم ہے کہ جب دیکھو گے تو انہیں رکوع میں دیکھو گے، سجدے میں دیکھو گے۔
بڑی پیاری آیت مقدسہ ہے، اور اس سے مفسرین کرام نے بڑے پیارے نکات بیان فرمائے۔ صرف اسی ایک جملے سے، ابھی تو پوری آیت بھی ہم نے بیان نہیں کی، صرف اسی ایک جملے سے مفسرین نے فرمایا کہ گویا کہ اس میں ہے تو بات عموم کی کہ حضور اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھی ہیں وہ ایسے ہیں وہ ایسے ہیں، لیکن فرماتے ہیں یہاں ایک بڑا لطیف نکتہ ہے کہ رب کریم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بھیجے جانے کا بیان بھی کیا، اور یہ جو کہا والذین معہ، جو ان کے ساتھ ہیں، یہاں ویسے تو سارے صحابہ ساتھ ہیں، لیکن جسے ساتھ ملنے میں سب سے زیادہ قرب رسول میسر آیا وہ ذات ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ تو گویا اس آیت کا عمومی مصداق تو سارے صحابہ ہیں، لیکن اس جملے کا خصوصی مصداق جناب امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ والذین معہ، جو ان کے ساتھ ہیں، اس کا مطلب یہ ہے صدیق اکبر ہے۔ سبحان اللہ، ویسے تو سارے صحابہ ساتھی ہیں، لیکن ساتھ میں کسی کو اگر سب سے بڑا تاج جس کے سر پہ نظر آتا ہے قربت کا، رفاقت کا، صحبت کا اور ساتھ ہونے کا، تو وہ سب سے بڑا تاج جناب ابو بکر صدیق کے سر پہ نظر آتا ہے۔ پھر فرمایا اشداء علی الکفار، یہ جو ساتھی ہیں حضور کے یہ کافروں پر بڑے شدید ہیں۔ تو سارے ہی صحابہ اس کیفیت میں اور اس صفت سے متصف ہیں، سارے صحابہ کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں، لیکن اگر ساری جماعت صحابہ میں آپ کسی کے اندر یہ صفت نمایاں دیکھنا چاہتے ہیں سب میں، تو آپ برجستہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ذات جناب امیر المومنین عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو گویا اس جملے کا مصداق کہ اشداء علی الکفار، یہ کافروں پہ بڑے شدید ہیں، اس کا عمومی مصداق تو ہر صحابی رسول ہے، لیکن اگر خصوصیت کے ساتھ کسی ایک کو نامینیٹ کیا جائے تو وہ ذات حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر فرمایا قرآن نے کہ رحماء بینہم، آپس میں نہایت رحم دل ہیں۔ تو اگر عمومیت میں دیکھیں تو ہر صحابی نرم دل ہے، ہر صحابی رحم دل ہے، ہر صحابی عادل ہے، منصف مزاج ہے، تحمل مزاج ہے، جذبہ ایثار سے سرشار ہے۔ لیکن اگر آپ اور ہم پوری جماعت صحابہ میں کسی کو نامینیٹ کریں کہ یہ ان سب کا سید و سردار ہے جو رحم دل ہیں، تو آپ اور میں برجستہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ذات ہے امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ اور اگر قرآن جو یہ آگے فرما رہا ہے تراہم رکعا سجدا، تم انہیں دیکھو گے تو کبھی سجدہ کرتے کبھی رکوع کرتے ہوئے، سبحان اللہ، ہر صحابی اپنے رب کی عبادت میں لگا ہوا ہے، مشغول ہے، اور اس کا خشوع و خضوع کیا کہنا۔ لیکن اگر ساری جماعت صحابہ میں کسی کے آپ نماز کی مثال پیش کر سکتے ہیں تو وہ صحابی آپ کے منہ پہ برجستہ نام آئے گا، حضرت مولا علی شیر خدا امیر المومنین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات۔ تو اگر عمومیت میں بیان ہو تب بھی صحابہ کی شان بیان ہو رہی ہے، اور اگر خصوصیت کے ساتھ بیان ہو تو گویا کہ چاروں خلفاء کی شان بیان ہو رہی ہے، چاروں خلفاء کا وصف امتیازی بیان ہو رہا ہے۔ اور چونکہ ہماری مراد آج خلیفہ سوئم حضرت سیدنا امیر المومنین عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے، تو رحماء بینہم کے جملے کے تحت میں آپ کے سامنے کچھ کلام عرض کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ تو پتہ چل گیا کہ قرآن سے جو حضور علیہ السلام کے رفقاء کی شان بیان ہوئی، اس میں رحماء بینہم کی مصداق اگر کوئی ذات نظر آتی ہے، سب سے زیادہ جلوہ جس میں رحماء بینہم کا نظر آتا ہے وہ ذات سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ اب یہ ذات کیسی رحیم و شفیق ہے، اور یہ ذات کیسی صاحب فضل و کرامت ہے، اس کی اگر آپ احادیث مبارکہ سے کچھ جھلک دیکھنا چاہیں
تو میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ واقعی ایسی شان حضرت عثمان غنی کی کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور جب میں نے سنا اور جب میں نے پڑھا تو دل اش اش کر اٹھا۔ واہ کیا بات ہے سرکار علیہ السلام کے رفقا کی اور سرکار علیہ السلام کے صحابہ کی، کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ہیرے ازل سے اپنے محبوب کی معیت کے لیے چن رکھے تھے اور کیسا انتخاب فرمایا تھا۔ واقعی میرے آقا علیہ السلام کو اس فرمان کی برکت اب سمجھ میں آتی ہے کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے ازل میں سب کے قلوب کے اوپر نگاہ ڈالی، اور جو قلوب اپنے محبوب کی رفاقت کے معیار کے مطابق جانے، انہی قلوب کو اپنے محبوب کے صحابیت کا شرف عطا فرمایا، انہی کو۔ یہ جو آج ہم حسرت کرتے ہیں، کبھی دل میں آتا ہے خیال کاش ہم بھی دورے صحابہ میں پیدا ہوتے، کاش ہم بھی حضور علیہ السلام کی صحابیت کا شرف پاتے۔ تو یاد رکھو، یہ امید کرنا تو بری بات نہیں ہے، لیکن یہ بھی یہ سمجھ لو کہ اللہ نے جس کا انتخاب ازل سے کر لیا تھا، اسی کو اپنے محبوب کی رفاقت کا شرف عطا فرمایا۔ ہم اس درجے کے نہ دل رکھتے ہیں، نہ نیت رکھتے ہیں، نہ اعمال رکھتے ہیں، نہ سوچ رکھتے ہیں، نہ جذبہ رکھتے ہیں، اور جب نہیں رکھتے تو پھر ان کی رفاقت کا قرب بھی ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا۔ ہاں ہم ان سے محبت رکھتے ہیں تو انشاءاللہ یہ محبت رائے گا نہیں جائے گی۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے رفقا کو ازل میں ہی چنا، اور انہیں رفاقت صحابیت اور شرف صحابیت عطا فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ایک روایت کے مطابق حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اتنے محبوب، اتنے پسندیدہ کہ اعلان نبوت سے قبل ہی میرے آقا علیہ السلام نے اپنی شہزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور غالباً یہ اعلان نبوت کے قرب کی بات ہے بالکل، کہ حضور علیہ السلام نے حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان غنی سے فرما دیا۔ حضرت عثمان غنی قریش میں سے تھے اور معزز قبیلے کے معزز فرد تھے، اور نہایت شرف و کرامت، گویا کہ صادق و امین کہلانے والی ذات حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے عالم جہالت جب طاری تھا کفر کے عرب کے ایوانوں میں، اس وقت بھی سرکار علیہ السلام اپنے کردار و اخلاق سے صادق و امین کہلاتے تھے۔ اس صادق و امین شخصیت کو، اس کی طبیعت کو اور اس کے مزاج کو اگر کوئی بھائے تو صادق و امین ہی بھائے گا۔ اگر اس طبیعت کو کوئی پسند آئے گا تو اپنی طبیعت جیسا ہی پسند آئے گا۔ ہر انسان کو اپنے مزاج جیسا ہی پسند آتا ہے۔ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں، ہم بھی سمجھ سکتے ہیں۔ ہمیں دوستی کے معیار کے لیے ہم بھی جب انتخاب کرتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا مزاج ہم سے ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ ہم جب کسی سے دوستی کرتے ہیں تو اپنے مزاج کے مطابق کرتے ہیں۔ اگر ہماری طبیعت میں گالی دینے کو ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے تو ہم ایسا دوست تلاش کریں گے جو گالی نہیں دیتا ہو۔ ہم ایسا ساتھی تلاش کریں گے کہ جس کی طبیعت میں گالی دینا نہ ہو، جس کی گفتگو اچھی ہو، جس کے انداز اچھے ہوں۔ اگر آپ اچھے ہوں گے تو آپ کی صحبت بھی اچھی ہوگی، آپ کی صحبت کا انتخاب بھی، اس کا معیار بھی اچھا ہونا چاہیے۔ تو عزیزان محترم، حضور علیہ السلام نے جو خود صادق و امین ہیں، جب آپ نے انتخاب فرمایا اپنے داماد ہونے کا، اپنے ہونے والے داماد کا، تو سبحان اللہ، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس دور جاہلیت کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے کیسی شخصیت کا انتخاب کیا ہوگا، کیسے آدمی کا انتخاب کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، اس سے ہی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ دور جاہلیت اور دور کفر کے عالم میں بھی حضور علیہ السلام کا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی دامادگی کے شرف سے مشرف فرمانا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس دور میں بھی نہایت شرف اور کمالات کے حامل تھے۔ آپ کی ذات شرافت اور دیانت کا معیار تھی، آپ کی ذات نہایت حلم و تقوی،
تقویٰ اس معنی میں کہ آپ وہ جو اس معاشرے کی برائیاں تھیں اس سے اللہ نے آپ کو اس دور میں بھی محفوظ فرمایا. آپ خود فرماتے میں نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا, میں جب سے بالغ ہوا میں نے اپنی نگاہ کو کبھی نامحرم کی طرف نہیں اٹھایا, اور جب میں حضور علیہ السلام سے بیعت ہوا تو میں نے حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں جب یہ سیدھا ہاتھ دیا تو ساری زندگی پھر ادب اور احترام میں کبھی شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگایا. سبحان اللہ, یہ آپ کی طبیعت کی شرافت اور آپ کا جو کہیے کہ طبیعت کا مزاج تھا, گویا وہ بیان ہو رہا ہے. عزیزان محترم, سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایسے نفیس انسان کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب پہلی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ایک مرض کے سبب وصال فرمانے لگی, اب حضور نے شادی تو کر دی اور حضور اس جوڑے سے محبت بھی بہت فرماتے. ایک دن سالن کا کٹورا حضور علیہ السلام نے حضرت اسامہ بن زید جو بچے تھے حضرت زید کے بیٹے تھے اور بہت چھوٹے اور لاڈلے تھے حضور علیہ السلام کے, اللہ اکبر, حضور علیہ السلام اپنی سواری پہ اگر ایک طرف سیدنا امام حسن کو بٹھاتے یا امام حسین کو بٹھاتے تو دوسری طرف حضرت اسامہ بن زید کو بٹھایا کرتے تھے. سبحان اللہ, ایسی شان تھی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ حضرت زید ابن حارثہ کے بیٹے تھے, اور زید ابن حارثہ حضور علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے مشہور تھے. اللہ اکبر, حضرت اسامہ بن زید بچے تھے, حضور علیہ السلام نے سالن کا کٹورا اپنے گھر سے انہیں دے کر فرمایا جاؤ ذرا رقیہ کے گھر میں دے کر آ جاؤ, عثمان کے گھر میں دے کر آ جاؤ. وہ دے کر آ گئے, اور جب دے کر آئے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بات ختم نہیں کر دی, بلکہ سرکار نے بڑی پیاری بات فرمائی. فرمایا اسامہ تم جب سالن کا کٹورا لے کر گئے تو یہ بتاؤ دونوں میاں بیوی کیسے لگ رہے تھے, دونوں میاں بیوی تمہیں کیسے لگے؟ بچے تھے اسامہ بن زید لیکن صحبت رسول میں رہنے والے صلی اللہ علیہ وسلم, ادھر تو پتھر بھی بولنے لگ جاتے تھے. سبحان اللہ, وہ تو اسامہ بن زید تھے. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایسا حسین جوڑا آج تک دیکھا ہی نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, وہ آپس میں مل کر بیٹھے ہوئے تھے, اور جب آپ کا تحفہ میں نے پہنچایا وہ بڑے خوش ہو گئے, اور میں نے اتنا خوبصورت جوڑا آج تک کسی کا نہیں دیکھا. سبحان اللہ, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تائید فرمائی, سرکار مسکرا دیے. سبحان اللہ, پتا چلا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عثمان غنی سے کیسی محبت فرماتے. اچھا, جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور علیہ السلام کی شہزادی ہیں, یہ دوسرے نمبر کی شہزادی ہے. پہلی شہزادی کا نام سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا, دوسرے نمبر کی شہزادی حضرت رقیہ, اور یہ وہ جوڑا ہے کہ جو مکہ شریف میں جب تھا اور کافروں کے ظلم و ستم کا شکار تھے صحابہ, تو حضور علیہ السلام کی اجازت سے اور حکم سے ہجرت کرنے والے صحابہ میں یہ جوڑا بھی شامل ہے. اور پھر جب مدینہ شریف ہجرت کا حکم آیا تو اس جوڑے نے مدینہ بھی ہجرت کی. اس لیے حضرت عثمان غنی کی ایک خصوصیت, آپ ذو ہجرتین بھی کہلاتے ہیں, یعنی دو ہجرت کرنے والے صحابی. اور یہ جوڑا جب مدینہ شریف میں تھا, آپ جانتے ہیں حضور مدینہ منورہ جب پہنچے تو دوسرے سال ہی جنگ بدر کا واقعہ پیش آ گیا. دوسرے سال ہی غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا. جب غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا, یہ پہلی جنگ تھی اسلام کی عظیم الشان, جس میں ایک ایک فرد کی بڑی اہمیت تھی. لیکن ہوا یہ, اسی دوران حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا شدید علیل ہو گئی, نہایت شدید علیل تھی. اتنی زیادہ شدید علیل تھی کہ آپ جب جنگ بدر میں شراکت کے لیے حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو سرکار علیہ السلام نے آپ کو جنگ میں شرکت کی اجازت نہیں عطا فرمائی, بلکہ آپ کو گھر روانہ کر کے یہ فرمایا جائیے اور جا کر اپنی اہلیہ کی تیمارداری کیجئے. اللہ اکبر, ایک عاشق جو حضور کی خاطر, جو دین کی خاطر, جو اللہ کے لیے تلوار ہاتھ میں اٹھانے کا عاشق ہو, جو حضور کی خاطر لڑنے کی جو جذبہ جہاد رکھتا ہو, جو شوق شہادت رکھتا ہو, اس مجاہد کو لوٹا دیا جائے. آج کے دور کا مجاہد ہوتا ہم جیسا تو اس کو تو جیسے چھوٹ مل گئی, اس کو تو جیسے راہ فرار مل گئی.
फेस सेविंग का उसको रास्ता जैसे दे दिया गया, वो तो फौरन कट के दौड़ता हुआ अपने घर चला जाता। उस्मान गनी ज़ारो कतार रोने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरा दिल भी चाहता है कि मैं भी मैदान जिहाद में जाऊं, मैं भी शौक जिहाद से लबरेज हूं, मेरे दिल में भी जिहाद का जज्बा है, मैं भी हुजूर की खातिर, मैं भी दीन की खातिर, मैं भी अल्लाह की मोहब्बत में तलवार हाथ में उठाऊं। हजरत उस्मान गनी रोने लगे, या रसूल अल्लाह, क्या मैं उन गाजियों में शरीक नहीं होऊंगा? या रसूल अल्लाह, क्या मैं जिहाद में शरीक नहीं? अल्लाह अकबर, मेरे आका की शान देखिए, अल्लाह ने अपने महबूब को कैसा मुख्तार बनाकर भेजा है, कैसी शान देकर भेजा है कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उस्मान, आप अपनी अहलिया की तीमारदारी में लग जाइए, आप अपनी अहलिया की तीमारदारी कीजिए, जो गज़वे मुबारका का सवाब है अल्लाह ताला उससे आपको महरूम नहीं फरमाएगा। सुभान अल्लाह। यानी जंग में मुजाहिद लड़े, सवाब पाए, बात समझ में आती है, लेकिन एक घर में बैठा हो, अपनी बीवी के मर्ज की तीमारदारी कर रहा हो और उसे जंगे बद्र का सवाब मिल रहा हो, ये सिवाय शान मुस्तफा के कुछ और नजर नहीं आता। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान है कि अल्लाह ने अपने महबूब को ऐसी शान वाला बनाया, जिसे चाहे जंग में शिरकत करके सवाब का हामिल करार दे और जिसे चाहे घर बैठे जंग का सवाब अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, ये शान है मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। हजरत उस्मान गनी शरीक नहीं हो सके बद्र के मैदान में, और जब जंगे बद्र में शरीक नहीं हुए तो आप बड़े गमगीन रहे। एक तरफ बीवी का गम इतनी शदीद अलील, और वो मर्ज अलालत बढ़ता चला गया, हत्ता कि उनका विसाल हो गया। हजरत रुकैया इंतकाल फरमा गई, और उस दिन इंतकाल फरमाई जिस दिन बद्र की खुशी लेकर एक कासिद दौड़ता हुआ मदीने पहुंचा कि अल्लाह ने अपने महबूब को अजीम शान फतह अता फरमाई, वो यौमुल फुरकान करार पाया। कुरान ने उस दिन को यौम फुरकान कहा है, जब हक और बातिल का फर्क वाज़े हो गया। सुभान अल्लाह। जब गज़वे बद्र की फतह की खुशी लेकर हुजूर ने एक कासिद को भेजा बद्र से, मेरे आका अलैहिस्सलाम की आदत मुबारका कि जब आपने जंग फरमाई, उस जंग से ये आदत शुरू हो गई, फिर आइंदा हर जंगों में यही आदत मेरे आका ने क़याम ये इख्तियार फरमाई। और वो सुन्नत ये कि जब हुजूर कहीं जंग फरमाते तो जंग खत्म होने के बाद फौरन वापसी नहीं करते, बल्कि 3 दिन उसी मकाम के ऊपर क़याम फरमाते। हुजूर अलैहिस्सलाम बद्र में क़याम फरमा। हुजूर ने बद्र की खुशी से अहले मदीना जो जुस्तजू में थे, अहले मदीना जो खबर की इंतजार में थे, व्हाट्सएप तो था नहीं, कोई और अलामत तो थी नहीं, कोई और जरिया तो था नहीं, एक तेज रफ्तार कासिद को, तेज रफ्तार जानवर पे एक कासिद को रवाना किया, जाओ अहले मदीना, 160 किलोमीटर है बद्र शरीफ मदीना मुनव्वरा से, जाओ, ये 3 मंजिल बनता है, कम से कम 3 मंजिल अगर तेज रफ्तारी से जाए। और आज तो अगर आज की गाड़ी की उस पे जाएं तो 2 घंटे के अंदर पहुंच जाते हैं। उस जमाने की रफ्तार को देखा जाए तो तेज रफ्तार से अगर जाया जाए तो 3 दिन के अंदर पहुंचा जाता है। एक कासिद को भेजा कि जाओ, जाकर बता दो अल्लाह ने अहले इस्लाम की लाज रख ली, अल्लाह ने अपने चाहने वालों की लाज रख ली, अल्लाह ने अपने महबूब की दुआ को कबूल फरमा लिया, अल्लाह ने काफिरों को इबरतनाक शिकस्त अता फरमाई। अल्लाह अकबर। जब ये कासिद ये खुशखबरी लेकर खुशी खुशी दौड़ता दौड़ता जब मदीने पाक पहुंचा तो देखा कि लोगों का जम्मे गफीर बकी शरीफ के अंदर मौजूद है और हजरत रुकैया की तदफीन की जा रही है। हुजूर अलैहिस्सलाम की शहजादी का जनाजा पढ़ाकर हजरत रुकैया को दफनाया जा रहा है। तो गोया हजरत रुकैया का इंतकाल हो गया। हजरत उस्मान गनी पर दोहरी गम की कैफियत थी। एक तो अपनी अहलिया ज़ौजा हुजूर की नूरजादी, हुजूर अलैहिस्सलाम की शहजादी, उनके रुखसत होने का गम, और दूसरा हजरत उस्मान गनी को बद्र के मैदान में शरीक ना होने का गम, ये भी एक गम था। लेकिन जब सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लेकर आए तो आपने सैयदुना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गमगीन पाया, निहायत महमूम पाया। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने बुलाकर फरमाया, उस्मान गमगीन न हो, तुमसे मेरा एक नूर अभी रुखसत हुआ, अल्लाह ने मुझे दूसरा नूर भी अता फरमाया है। मैं तुमसे अपनी दूसरी बेटी का भी निकाह करता हूँ। हजरत उम्मे कुलसूम का भी निकाह हजरत उस्मान गनी से कर दिया। और उस वक्त गालिबन मेरे आका अलैहिस्सलाम ने यह जुमला इरशाद फरमाया कि उस्मान, अगर मेरी इस बेटी का भी रुखसती हो जाए, अगर ये भी विसाल कर जाए खुदा न खास्ता, तो मैं
تم سے اپنی تیسری بیٹی کا بھی نکاح کر دوں گا، حتیٰ کہ اگر میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ یہی معاملہ ہوتا رہے تو میں یکے بعد دیگرے اپنی 40 بیٹیاں بھی تمہارے نکاح میں دے دوں۔ سبحان اللہ! بتاؤ کیا عثمان غنی سے بڑھ کر حضور کو کوئی محبوب تھا؟ کیا عثمان غنی سے بڑھ کر بھی حضور کو کوئی پیارا تھا؟ گویا کہ سرکار نے تو انہیں اپنے 2 نور عطا فرما دیے، اسی لیے آپ کا لقب ذو نورین، آپ کا لقب ذو نورین پڑ گیا، 2 نور والے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ! یہ شان صحابہ نے، علماء نے فرمایا، کتب سیر کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، جو سیرت کے لکھنے والے ہیں انہوں نے لکھا، محققین نے، کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لے کر آئے، کسی کی دامادگی میں یہ شرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا کسی اور کو نصیب نہ ہوا کہ کسی نبی کی 2 بیٹیاں کسی کے عقد میں آئی ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک صرف حضرت عثمان غنی وہ شخصیت نظر آتے ہیں کہ جنہیں حضور نے اپنے 2 نور عطا فرمائے۔ یہ شان بھی منفرد عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی گئی۔ اور فضل و کرامات تو اتنے زیادہ ہیں کہ بات کرتا جاؤں گا اور وقت جو ہے وہ گزرتا چلا جائے گا، لیکن مجھے بات سمیٹنی بھی ہے۔ حضرت عثمان غنی کی جو ایک بہت بڑی فضیلت جو قرآن نے بھی ظاہر فرمائی ہے وہ ہے حدیبیہ کا مقام، کہ جب حدیبیہ کا موقع آیا اور حضور علیہ السلام نے ساری جماعت صحابہ میں اس شخص کا انتخاب کرنا تھا جسے مکہ اپنا سفیر بنا کر بھیجنا، اور جو سفارت کے قابل ہو اور جو اس منصب کو نبھانے کے قابل ہو اور جو اس شرف و منزلت کے قابل ہو کہ جا کر بہادری کے ساتھ حضور علیہ السلام کے نیابت کا فریضہ انجام دے سکے، سفارت کا فریضہ انجام دے سکے، تو ساری جماعت صحابہ میں سرکار علیہ السلام کی نظر انتخاب حضرت عثمان غنی پر ٹھہر گئی۔ حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کا انتخاب کیا، انہیں مکہ المکرمہ بھیجا۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ عثمان غنی اتنے عظیم انسان، اتنے صاحب شرف و منزلت تھے کہ حضور علیہ السلام نے انہیں اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ اور جب سیدنا عثمان غنی مکہ المکرمہ پہنچے تو وہاں پر حضرت عثمان غنی خانہ کعبہ سامنے، وہ خانہ کعبہ کہ جس کا دیکھنا ہی عبادت ہے، جس کا دیکھنا ہی ثواب ہے، جس پر نظر جمانا ہی اجر و ثواب سے کم نہیں ہے۔ اللہ اللہ! جو خانہ کعبہ میں پہنچ جائے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی اسے 120 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 60 نیکیاں طواف کرنے والے کو، 40 نیکیاں عبادت کرنے والے کو، اور 20 نیکیاں کچھ نہ کرنے والے لیکن صرف کعبے کو دیکھنے والے کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ! وہ کعبہ سامنے تھا، لیکن سیدنا عثمان غنی کا عشق دیکھیے، ان کی محبت دیکھیے اور ان کی وفاداری دیکھیے اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، کہ کافروں نے یہ کہا ہم تمہارے نبی کو تو عمرے کی اجازت نہیں دے سکتے، مکہ المکرمہ میں داخلے کی اجازت نہیں دے سکتے، ہاں تم آ گئے ہو، اگر تم چاہو تم سے دوستی یا تم سے جو تعلق ہے، دوستی تو نہیں، تم سے جو خاندانی تعلق ہے، نسبی تعلق ہے، چلو ہم اس کی رعایت کرتے ہوئے تم پر یہ احسان کرتے ہیں، تمہیں یہ اجازت دیتے ہیں کہ کعبہ سامنے ہے، طواف کر لو، جو تمہارا دل چاہے تم کر لو، تم اپنی منت، اپنی کیفیت کو پورا کر لو، اپنی خواہش کو پورا کر لو۔ اللہ اللہ! عثمان غنی کا عشق رسول، آپ اللہ کی توحید کے ماننے والے، آپ کعبے کی عظمت کے ماننے والے، آپ کعبے سے محبت کرنے والے، لیکن یہ محبت اگر عشق مصطفیٰ کو چھوڑ کر کی جائے تو محبت نہیں بلکہ یہ شیطانیت ہے۔ آپ کے طرز عمل نے یہ عقیدہ واضح کر دیا کہ محبت الہی ہی وہی محبت الہی ہوگی جو دامن مصطفیٰ سے وابستہ رہ کر کی جائے گی، جو دامن مصطفیٰ کو چھوڑ کر کی جائے وہ محبت نہیں بلکہ وہ شیطانیت ہے۔ اللہ اکبر! آپ نے فرمایا بے شک کعبہ محترم میرے سامنے، بے شک یہ میں اس کا طواف بھی کر سکتا ہوں، بے شک میں بھی اسی کیفیت سے گزر رہا ہوں، لیکن جب تک میرے آقا اس شرف سے مشرف نہ ہوں گے میں غلام اپنے آقا سے سبقت نہیں لے جا سکتا، میں کعبہ سامنے ہوتے ہوئے بھی طواف نہیں کروں گا۔ یہ کعبے کی توہین نہیں ہے بلکہ یہ عقیدہ واضح کر رہے ہیں کہ کعبہ محترم ہے لیکن نبی کے کہنے سے محترم ہوا ہے،
کعبہ محترم ہے، یہ نبی کے دامن سے وابستہ ہونے سے محترم ہوا ہے۔ اگر میں نبی کو چھوڑ دوں اور کعبے سے لپٹ جاؤں تو میں اللہ کی رحمت سے دھتکار نہ دیا جاؤں۔ اللہ اللہ، آپ نے یہ عقیدہ واضح کر دیا۔ ادھر سرکار علیہ السلام پر وحی کے ذریعے ساری کیفیت ظاہر ہو رہی تھی، آپ خوش و خرم ہو گئے، اور آپ نے گویا کہ مسلمانوں کا امتحان لیا، اور ایک افواہ اڑا دی گئی کہ عثمان کو دیر ہو گئی، گویا عثمان مار دیے گئے، سفیر کا قتل ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے صحابہ کو کہا چلو بھائی، اگر ایسا ہے تو آ جاؤ، پھر میدان لگ جائے گا، اور کون کون اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے عثمان کی جان کا بدلہ لینے کے لیے؟ 1400 صحابہ تھے اس وقت حدیبیہ کے مقام پر، سارے صحابہ آ گئے۔ اللہ اکبر، ایک کے بعد ایک حضور کے دستے مبارک پر آتا بیعت کرتا چلا جاتا، آتا بیعت کرتا چلا جاتا، آتا بیعت کرتا چلا جاتا۔ میں نے یہ واقعہ تو سب نے سنا ہوا ہے، سب نے پڑھا ہے۔ ایک صحابی ایسے ہیں جن کے بارے میں نے سنا، حضرت سلمہ بن اکو، ان کے بارے میں میں نے یہ پڑھا کہ آپ نے 3 دفعہ حضور سے بیعت فرمائی، سب نے ایک ایک دفعہ کی، اور ان صحابی نے کہ حضور علیہ السلام سے بیعت کر کے گئے، کچھ دیر کے بعد حضور نے ملاحظہ فرمایا، حضور نے پوچھا سلمہ تم نے بیعت کر لی؟ اے رسول اللہ کر لی۔ کہا پھر کر لو۔ وہ پھر آ گئے، انہوں نے پھر بیعت کر لی، اور پھر اس کے بعد جب دیگر صحابہ فارغ ہو گئے، سرکار نے پھر ملاحظہ فرمایا، کہا سلمہ تم نے بیعت کر لی؟ کہا جی حضور کر لی۔ کہا دوبارہ بیعت کر لو۔ کہا یا رسول اللہ میں نے تو کر لی ہے۔ کہا دوبارہ کرنے میں کیا حرج ہے؟ اللہ اکبر، میرے آقا کی محبت کا بھی کیا عالم ہے، جسے نوازنے پر آئے نوازتے چلے جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو سب سے بیعت فرمانے کے بعد اب یہ سرکار گویا مثال کی بات کر رہا ہوں، لا مثال لہو، کوئی مثال نہیں ہو سکتی اس کی، لیکن میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ حضور کے دستے مبارک پر سارے صحابہ آ کر بیعت کرتے گئے، اور جب 1400 صحابہ نے بیعت کر لی، سرکار نے اب اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے ہاتھ پر رکھا، اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے اس ہاتھ پر رکھا، اور رکھنے کے بعد فرمایا یہ عثمان کی طرف سے میں بیعت کرتا ہوں۔ اپنے ہی ہاتھ کو حضرت عثمان کا بیعت اپنا دست مبارک قرار دیا، اپنے ہی دست مبارک کو عثمان کے دست مبارک قرار دے کر ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت فرمائی۔ قرآن نے اس نظارے کو خود بیان فرما دیا، فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اے محبوب جو تمہارے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرتے ہیں اور تم نے ان پر اپنا ہاتھ رکھ دیا ہے، یہ تمہارا ہاتھ نہیں، یہ تو اللہ کا دست قدرت ہے، یہ تو اللہ کا دست قدرت ہے، سبحان اللہ۔ جس ہاتھ کو سرکار نے عثمان کا ہاتھ قرار دیا، اللہ نے اس ہاتھ کو اپنا دست قدرت قرار دیا۔ کیا کہنے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے، اور آخری فضیلت کی بات یہ میں عرض کرتا ہوا اپنی دوسری بات بیان کر دوں۔ عزیزان محترم، سیدنا عثمان غنی، قرآن میں اللہ نے فرمایا کوئی شخص ایسا نہیں جو قیامت کے اندر اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہ ہوگا، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو، تنہا حاضر ہوگا، کوئی سفارشی نہیں لے کر جا سکے گا، تنہا اپنے مقصد کے، اپنے جرم کا حساب دے گا، اپنے کیے کا حساب دے گا۔ ہر شخص جو دنیا میں آیا وہ رب کے دربار میں آئے گا، وہ رب کے حضور حاضر ہوگا اور اپنے کیے کا حساب دے گا، اچھا کیا تو، برا کیا تو، سب کے سب حضور نے فرمایا سوائے عثمان غنی کے، سوائے عثمان غنی کے۔ اللہ نے انہیں اس سے مستثنی قرار دیا، اللہ نے انہیں اس سے مستثنی کر دیا۔ تو کیا شان ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی، کوئی عثمان غنی کا مقام جان سکتا ہے؟ عزیزان محترم، یہ آج قرآن ہمارے ہاتھ میں ہے، اس قرآن کو ہم تک پہنچانے میں بھی بہت بڑا کام سیدنا عثمان غنی کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا تو لقب ہی جامع القرآن ہے، آپ کا لقب جامع القرآن ہے، یہ اس وجہ سے نہیں کہ سب سے پہلے قرآن کی تدوین آپ نے کی، نہیں، میں بتا چکا ہوں قرآن کی تدوین سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر نے فرمائی۔ سب سے پہلے قرآن جو بکھرا بکھرا صحابہ کے پاس موجود تھا، کہیں کچھ صورتیں، کہیں کچھ صورتیں، کہیں کچھ آیتیں، کہیں کچھ، کسی کے پاس کسی نے کسی موقع پر لکھا، کسی نے کسی موقع پر لکھا، ان سب کو جمع کر کے ایک کتابی شکل میں جو پیش کیا گیا وہ دور صدیق اکبر کا کارنامہ ہے۔ لیکن اس کے بعد جب
ایسا موقع بھی آیا کہ افواج جب فتح کرتے کرتے چائنا کی سرحدوں تک پہنچ گئیں، آرمینیا کی جنگ کے اندر بعض علاقوں میں لہجے مختلف ہوتے ہیں، تلفظ مختلف ہوتے ہیں، عربی کا بولنے کا لہجہ بھی مختلف ہو جاتا ہے، تو لوگوں میں جھگڑا پڑ گیا۔ قرآن کے قاری نے تلاوت کی امام نے نماز میں، تو اس نے دوسرے انداز سے لفظ ادا کیے، پیچھے رہنے والوں نے اختلاف کر دیا، جھگڑا بڑھ گیا۔ حضرت عثمان غنی تک کمانڈر پہنچے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فوج کے کمانڈر تھے، وہ پہنچے، اب گھر جانے سے پہلے ندا لگاتے ہوئے دربار خلافت میں پہنچ کر کہنے لگے، یا امیر المومنین، امت مسلمہ کی خبر لیجئے کہ وہ فتنے کے اندر کہیں نہ پڑ جائے، یہ آپس میں قرآن پڑھنے میں جھگڑ رہے ہیں، حضور توجہ فرمائیے، آپ اس کا حل نکالیے۔ حضرت عثمان غنی نے حضرت صدیق اکبر کا جمع کردہ قرآن، جو اس وقت حضرت ام المومنین سیدتنا حفصہ جو صاحبزادی ہیں امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی، ان کی بارگاہ میں درخواست پیش کی کہ حضور وہ نسخہ ہمیں عطا فرمائیے جو نسخہ صدیق اکبر نے جمع کیا تھا، اور اس ایک نسخے کو لے کر، اور وہی صحابی جنہوں نے وہ قرآن تدوین کی تھی حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر 3 صحابہ، ان کو مقرر کیا، انہوں نے اس کے 7 نسخے بنائے، یعنی وہ ایک نسخہ جو اصل تھا اور اس کی 6 نقلیں انہوں نے تحریر کرائیں۔ اس کے بعد مسجد نبوی میں ان 6 کی 6 کو ایک کے بعد ایک بیان تلاوت کیا گیا اور سارے صحابہ نے سنا۔ جب غلطی سے پاک قرار دے دیا گیا، اس کے بعد سیدنا عثمان غنی نے آپ نے یہ 7 نسخوں میں سے ایک نسخہ اپنے پاس رکھا جسے مصحف عثمانی کہا جاتا ہے، اور 6 نسخے پورے دور و دراز میں جو مراکز بن چکے تھے اسلام کے، وہاں پر بھجوا کر یہ اعلان کر دیا کہ اب تلاوت قرآن ہوگی تو تلفظ مکہ المکرمہ پر ہوگی، یعنی جس طرح مکہ المکرمہ میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، جو لفظ جیسے ادا کیا جاتا ہے، میں مثال بھی سمجھاتا ہوں، اے مسلمانوں آپ سمجھ لو۔ دیکھو مدینہ شریف کی تلاوت کے اندر لفظ تابوت یہ جب عربی میں لکھا جاتا ہے تو 2 طرح سے لکھا جاتا ہے، تا الف با واو، تا تسنیس یعنی ہا کے اوپر 2 نقطے، یہ بھی تا ہے، اور تا جو ہمارے عرف میں استعمال ہوتی ہے یہ بھی تا ہے جو لمبائی میں استعمال ہوتی ہے۔ مدینے میں جب لکھا جاتا تو تا تسنیس سے لکھا جاتا، مکے میں جب لکھا جاتا تو یہ والی تا سے لکھا جاتا۔ سیدنا عثمان غنی نے فرمایا اب معیار مکہ المکرمہ کی زمین سے، اب معیار مکہ المکرمہ کا تلفظ ہے، تو آئندہ جب بھی قرآن میں لکھا جائے گا تو تا تسنیس سے نہیں لکھا جائے گا بلکہ تا سے لکھا جائے گا، اس تا سے لکھا جائے گا۔ یہ میں ایک مثال بھی میں نے آپ کو بتا دی، یہ فرق ہوتا ہے لفظوں کا، معنی میں کوئی فرق نہیں ہے، ادائیگی میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن اس کے لکھنے کا تلفظ ذرا سا مختلف ہو گیا تو فیصلہ ہو گیا قیامت تک۔ اب جو قرآن جب بھی لکھا جائے گا تو اس کا معیار وہی ہوگا جو ام القرآ مکہ المکرمہ کی سرزمین میں لکھا جاتا ہے، جو وہاں بولا جاتا ہے وہی لفظ معیار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے پوری امت کو ایک تلفظ پر جمع فرمایا، اس لیے آپ کا لقب جامع القرآن ہے، اس لیے آپ کا لقب جامع القرآن ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کروڑا رحمتیں ان پر نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی مرکز انور پر کروڑا رحمتیں نازل فرمائے۔ جنت البقیع کے برابر میں ایک باب کوکب تھا، حدیقہ کوکب کہلاتا تھا۔ ایک دن آپ وہاں سے گزر رہے تھے، آپ نے اپنی کرامت کا اظہار کر دیا، گویا آپ نے فرمایا ان قریب ایک نیک آدمی یہاں دفنایا جائے گا، اور آپ کے وصال کے بعد آپ ہی کو وہاں دفنایا گیا۔ سبحان اللہ، اللہ کروڑا رحمتیں ان کے اوپر اپنی نازل فرمائے۔ میں وقت زیادہ ہو گیا، بہت معافی چاہتا ہوں، جنازہ بھی ہے، آج صلاۃ و سلام نہیں ہوگا، جمعے کے بعد موقوف کیا جائے گا جنازے کی عزت و احترام کے اندر، لیکن ایک بات وہ صاحب میت کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور ہمارے لیے بھی فائدہ مند، وہ تو چلے گئے، ہم زندہ ہیں، ہمارے لیے بھی شعور کے لیے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہم اس ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ آج عید کے دن مسلمانوں کا دل چھیل دیا جاتا ہے۔ سویڈن کے بغیرت شخص نے، ملعون شخص نے سرکاری سرپرستی میں عدالتی اجازت سے، اللہ تعالیٰ اس جج کو بھی غارت فرما دے، اللہ تعالیٰ اس ملعون لعنتی کو بھی غارت فرما دے، اور اللہ اس کی اجازت دینے والے ہر فرد کو لعنتی کر دے، غارت فرما دے۔ عزیزان محترم، دل ہمارا چھلنی ہے، دل ہمارا چھلنی ہے، اور آج کا دن عمومی طور پر اتفاق کا یہ دن ہے کہ چلیے جی مسلمان کیا کر سکتے، ہم اس کے خلاف کیا کر سکتے ہیں؟ اول تو آپ جانتے ہیں کہ ہماری استطاعت کتنی ہے، ہم تو ویسے ہی محکوم ہیں اور وہ ہم پر کافر حاکم بنے ہوئے ہیں،
اور فرمائشیں ہم سے کرتے ہیں کہ ہمارے ملک سے عزت ناموس رسالت کا قانون بدل دیا جائے. جہاں قرآن کی توہین ہو رہی ہو سر عام وہ فرمائش ہم سے کرتے ہیں امداد اس وقت دیں گے یا امداد کو مشروط کریں گے ختم نبوت کا قانون بدل دیا جائے, ناموس رسالت کا قانون بدل دیا جائے. تو کیا ایسی امداد ایسے لوگوں سے لینا جائز ہے؟ لیتے ہوئے منہ نہیں ہوتا ہمارا کہ ہم کس سے امداد لے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی بھکاری پن سے محفوظ فرما دے, ہماری قوم کو بھکاری بننے سے نکال دے. لیکن بس کیا کریں, جیسی قوم ہے ویسے حکمران ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں غیرت مند حکمران عطا فرمائے. کاش غیرت مند ہوتے تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے, لیکن کیسے کریں؟ جن سے مال لیتے ہیں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکتے ہیں؟ جن سے بھیک مانگتے ہیں ان سے سینہ چوڑا کر کے بات کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ ایسا دن دکھا دے کہ ہم مسلمانوں کو اللہ غیرت عطا کر دے. خیر یہ تو رونا ہے, لیکن میں اپنے کراچی شہر کا رونا آپ کو بتاؤں. یہ پرسوں کی بات ہے, ایک عورت بلدیہ ٹاؤن کے اندر اس نے قرآن شریف کو گٹر کے اوپر رکھ کر پیروں تلے روندا اور اس کے بعد آگ لگا دی اس نے. ہم سویڈن کے لعنتی کو رو رہے ہیں, کراچی کے لعنتی کو کیا کریں؟ اپنے ملک کے لعنتیوں کو کیا کریں؟ یہ تو ہمارے ملک کے اندر بھی موجود ہے. ہم تو جگہ جگہ دیکھ رہے ہیں, پتہ نہیں ایک وبا آئی ہوئی ہے, ایک وبال آیا ہوا ہے, ایک وائرس پھیلا ہوا ہے گستاخی رسول کا, وائرس پھیلا ہوا ہے گستاخی صحابہ کا, وائرس پھیلا ہوا ہے گستاخی اہل بیت کا, وائرس پھیلا ہوا ہے گستاخی قرآن کا, وائرس پھیلا ہوا ہے ناموس رسالت کے منکرین کا. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے, اللہ ہمیں عقل و شعور عطا فرمائے. آؤ آج مل کر اندرونی اور بیرونی ہر گستاخی کی مذمت کرتے ہیں, کم از کم اپنی آواز بلند کرتے ہیں, اللہ کے گھر میں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے وعدہ کرتے ہیں اللہ تو ہمیں غیرت کو توانائی عطا فرما دے. یا اللہ ہم تجھ سے توبہ کرتے ہیں, ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں, اے اللہ تو ہماری اس توبہ کو قبول فرما لے. یا اللہ تو ہمیں عقل و شعور عطا کر دے. یا اللہ ہمیں ان کافروں کے مقابلے میں توانائی عطا کر دے. یا اللہ تو ہماری بغیرتوں کو دور کر دے, ہماری لا شعور اور لا علمی کو دور کر دے. یا اللہ ہمیں علم و شعور عطا کر دے. یا اللہ ہمیں اس قرآن کی عزت کی حفاظت کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالی ہم سب کا یہ وعدہ پورا نبھانے کی توفیق عطا فرما. آمین. تاجدار ختم نبوت ہم سب نبیًا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آج جمعہ